بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، کیونکہ اصل طاقت ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا خوف اور بے چینی کنٹرول کے وہم سے پیدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ اس وہم کو توڑ دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہمارا دماغ یہ پیغام لیتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ الرحمن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور الرحیم یہ یقین دلاتا ہے کہ جو پلٹ آئے اس کے لیے خاص رحمت ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط وہ نہیں جو سب خود سنبھال لے، بلکہ مضبوط وہ ہے جو اللہ کے ساتھ آغاز کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ الحمدللہ صرف شکر کا لفظ نہیں بلکہ یہ ماننا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کی عطا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ناشکری انسان کو مسلسل بے چینی اور مایوسی میں رکھتی ہے، جبکہ گریٹیٹیوڈ دماغ کو سکون کا سگنل دیتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم شکایت کے موڈ سے نکل کر اعتماد اور توازن کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ میرا رب صرف میرا نہیں، وہ پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے، تو میری زندگی بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے دل کو سکون چاہیے تو شکایت کم اور الحمدللہ زیادہ کرو۔ الرحمن الرحیم، وہ ذات جو بے حد مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں، غلطیوں اور کمزوریوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ خود پر سختی کر کے ٹوٹتا ہے، اور یہ آیت سیلف بلیم اور گلٹ کا علاج ہے۔ الرحمن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، اور الرحیم یہ احساس دلاتا ہے کہ جو پلٹ آئے وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کا انداز رحم ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، وہ ذات جو بدلے کے دن کی مالک ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اس دنیا میں ہونے والی ہر ناانصافی، ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب اسے لگے کہ اس کے ساتھ ہونے والا ظلم بے معنی تھا۔ یہ آیت دل کو طاقت دیتی ہے کہ انصاف ضائع نہیں ہوا، بس مؤخر ہوا ہے۔ مالک یوم الدین ہمیں غصے اور بدلے کی آگ سے نکال کر صبر اور سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے خاموش رہنا کمزوری نہیں جب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے اور سہارا بھی اسی سے مانگا جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ اپنی ضرورتیں غلط جگہوں سے پوری کرنے لگتا ہے۔ یہ آیت ایموشنل ڈیپینڈنسی کو توڑتی ہے اور انسان کو عزت کے ساتھ جینا سکھاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین تو ہمارا دل مان لیتا ہے کہ اللہ وسیلہ بنانے والا ہے اور انسان وسیلہ ہو سکتے ہیں، سہارا صرف اللہ ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے سکون انہیں ملتا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت مانگنا کمزوری نہیں بلکہ بندگی کی پہچان ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ تب تھکتا ہے جب وہ کنفیوژن میں جیتا ہے۔ یہ ایک جملہ اوور تھنکنگ کو خاموش کرتا ہے اور دل کو سمت عطا کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مضبوط وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہو بلکہ وہ ہے جو صحیح راستہ مانگتا ہو۔ اگر زندگی الجھی ہوئی لگے تو یہ دعا کافی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ ان کا جو جان بوجھ کر غلط پر رہے اور نہ ان کا جو بے سمت ہو گئے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف نیت سے نہیں صحیح راستے سے ملتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں: سیکھنے والے، ضد کرنے والے اور کنفیوژن میں رہنے والے۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے تم کس راستے پر ہو۔ یہ دعا ہمیں بچاتی ہے غرور سے بھی اور گمراہی سے بھی۔ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ راضی ہو۔ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی شروعات اللہ کے نام سے ہو، دل میں شکر ہو اور یقین ہو کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف ضائع نہیں ہوتا، سہارا صرف اللہ ہے اور سیدھا راستہ ہمیں خود نہیں بلکہ اللہ دکھاتا ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ روز کی زندگی کا نقشہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ، درست سمت اور سکون قلب۔ اگر دل الجھا ہو تو سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں، راستہ خود واضح ہو جائے گا۔ اور اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی رحمت بھیج، ہمیں شکر کرنے والا، عاجز اور ہدایت والا بنا۔ یا رب ہمارے دلوں میں سکون، دماغ میں وضاحت اور روح میں روشنی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔